أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قائم ہوا دین ہے. ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو اور مومنوں کے ساتھ مل کر قتال کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ مل کر قتال کرتے ہیں. اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں: انما النسیء زیادۃ فی الکفر. ان 4 مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کافروں کے کفر میں اضافہ ہے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. وہ ایک سال اس کو حلال کر لیتے، اگلے سال اس کو حرام کر لیتے. لیواطعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ حرمت والے مہینوں کی تعداد پوری رہے. اسلام آنے سے پہلے جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے ان کا احترام تھا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ مضر قبیلے ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہوا تو کہنے لگے: جی ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر قبیلہ ہے اور وہ ہمیں گزرنے نہیں دیتے، تو ہم تو حرمت والے مہینے میں ہی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں زیادہ زیادہ شریعت کے احکام بتا دیں کیونکہ ہم بار بار نہیں آ سکتے. تو مکے والے کیا کرتے ہیں کہ 4 مہینوں میں لڑائی کرنا منع ہے، تو وہ رجب ان میں سے ایک ہے. اب رجب میں لڑائی کرنے کا موڈ ہو رہا ہے تو رجب میں حملہ کر دو، بعد میں کہنا جی ہم اگلے مہینے کو رجب بنا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کفر میں اضافہ ہے. تو اسلام نے اس کو قائم رکھا. اور یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو آسان کرنے کے لیے ذی الحج سے ایک پہلے اور ایک بعد میں 3 یہ ہو گئے، اور چوتھا یہ رجب جو شروع ہو چکا ہے. حج میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بڑا پیدل چلتے تھے، وقت لگتا تھا، تو اس کو زیادہ وقت دیا. اور یہ رجب بھی بالکل سال کے بیچ میں ہے، تو عمرہ کرنے جو سال کے دوران آنا چاہتا ہے عمرہ جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے 1 مہینہ حرمت والا، حج کے لیے 3 مہینے حرمت والے، تاکہ حج اور عمرہ آسان ہو جائے. تو یہ جو 4 مہینے تھے اس میں پھر ہر طرف ریل پیل ہو جاتی تھی، ہر طرف قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تجارتیں بڑھ رہی ہیں، سارے منصوبے پورے ہو رہے ہیں. اور جب یہ 4 مہینے گزرتے تو پھر ہر شخص الرٹ ہو جاتا. آپ جس میں تپڑ ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، وہی جا سکتا ہے، ہر شخص نہیں جا سکتا، راستے بلاک ہو جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا. کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کسی اور کو قتل نہ کرو، اس کو کرو گے وہ تمہیں کرے گا. تو ان مہینوں میں جان پر ظلم نہ کرو کا مطلب باقی مہینوں میں کرو، ہاں ان میں بھی نہ کرو. ظلم تو ظلم ہے، وہ 8 مہینوں میں بھی نہ کرو اور 4 مہینوں میں بھی نہ کرو. تو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ظلم تو تم کرتے ہی ہو، تو اس میں جیسے سیز فائر ہو جاتا ہے نا جنگوں میں، تو یہ 4 مہینے سیز فائر کے ہیں.
تاکہ تمہارا اس میں دنیا کا گزر بسر ہو سکے، تمہاری مصلحتیں پوری ہو سکیں۔ ویسے تو ظلم 12 مہینے ہی حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو کا معنی کہ حرمت والے مہینے اور غیر حرمت والے مہینے کے ظلم میں فرق ہوگا نا۔ ایک عمومی حکم ہے، بالکل ظلم منع ہے، سمجھے آپ؟ کہا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا، تم پر بھی حرام کیا۔ ظلم تو حرام ہی ہے۔ تو 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو کا معنی کہ ان مہینوں کا ظلم اور باقی 8 مہینوں کے ظلم میں فرق ہوگا۔ یاد رکھو، جیسے جیسے احترام بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کسی شخص کا احترام ہو یا کسی جگہ کا احترام ہو یا کسی وقت کا احترام ہو، جب احترام زیادہ ہوگا تو اس کی نیکی بھی وزنی ہو جائے گی، اس کا گناہ بھی وزنی ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص مکے میں گری ہوئی چیز پکڑ لیتا ہے چوری کی نیت سے، اور ایک شخص عام ہمارے علاقے میں گری ہوئی چیز پکڑ لیتا ہے، تو دونوں کے جرم میں فرق ہوگا نہیں؟ ہوگا نا۔ وہ جگہ احترام والی ہے تو وہاں پہ چوری کا بھی زیادہ گناہ ہوگا، وہاں گناہ بھی بڑا ہوگا، اور وہاں پر نیکی کرو گے تو نیکی بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ ایک نماز کی 1,00,000 ملتی ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی کا داڑھی مونڈ لینا اور ایک عالم دین کا مونڈ لینا فرق ہوتا ہے نہیں؟ یہ تو خبر بن جاتی ہے اور وہ خبر ہی نہیں بنتی۔ اللہ محفوظ رکھے، چوری کرنا کسی عام آدمی کا اور ایک کسی عالم دین کا چوری کرنا فرق ہے یا نہیں؟ ایک عام آدمی کا چوری کرنا اور وزیر اعظم کا چوری کرنا فرق ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے عام دنوں میں چوری کرنا اور لیلۃ القدر میں چوری کرنا فرق ہوگا یا نہیں؟ تو جگہ ہو یا شخص ہو یا تنظیم ہو یا کوئی وقت ایسا ہو حرمت والا، احترام والا، اس میں نیکی بھی بلند ہو جاتی ہے، گناہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اور نبی کی بیوی ہو تم اپنے آپ کو عام عورت نہ سمجھو، جب کسی سے بات کرو تو سنجیدگی سے بات کیا کرو، تم کوئی عام عورت نہیں ہو۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گا تو اس کا عذاب ڈبل ہوگا، اور اگر نیکی کرے گا تو نیکی بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو جیسے جیسے احترام بڑھتا ہے ویسے ویسے نیکیوں کا وزن بھی بڑھتا ہے، اور ویسے ویسے گناہوں کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ان 4 مہینوں میں کی ہوئی نیکی اس قاعدے کے تحت انشاءاللہ زیادہ وزنی ہوگی۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم حرمت والے مہینے میں داخل ہو گئے، ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مہینہ کون سا جا رہا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سال کون سا جا رہا ہے عربی حساب سے، الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ اگر آپ نے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے تو وہ عربی میں مغرب پر دن شروع ہوتا ہے، اسلام میں مغرب پر دن شروع ہوتا ہے، اس حساب سے عقیقہ ہوگا۔ اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو اگلا دن سمجھا جائے گا، یہ حساب ہوگا۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت بھی عربی حساب سے، عربی مہینے کے حساب سے ہوگی۔ یعنی اسلام کے کتنے مسائل ہیں جو عربی حساب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہے کہ انگریزی کی تاریخ کیا ہے۔ اور یہ حرمت والا مہینے ان میں سے ایک رجب ہے اور ایک ذوالحجہ ہے اور ایک اس سے پہلے اور ایک اس کے بعد، یہ 4 مہینے ہیں، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ احترام والے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوا
کہ کوئی گھر میں لڑائی بھی نہ کرے. ان مہینوں میں احترام کرو ان کا. بیوی شوہر بچے باپ پڑوسی کے ساتھ طالب علم کے ساتھ کوئی لڑائی نہ کرے, جھگڑا نہ کرے, ان کا احترام کرو. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو پہلے سے جھگڑے ہیں ان کو بھی نپٹاؤ, صلح کی طرف آؤ, معافی تلافی کی طرف آؤ ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ ان مہینوں میں زیادہ روزے رکھو, زیادہ ذکر اذکار کرو, زیادہ قرآن کی تلاوت کرو, زیادہ نفل نوافل پڑھو. احترام والے مہینے ہیں. تو ہمیں ان مہینوں کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے جو مار کے شروع ہیں, کافر نے شروع کیے ہیں ہمارے اوپر, ان کو کنٹینیو رکھنا, اپنا دفاع جاری رکھنا یہ جائز ہے, لیکن نیا مار کا شروع کرنا جائز نہیں ہے ان مہینوں میں. اور ملکوں کے ساتھ مار کے, تنظیموں کے ساتھ, اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ, اور افراد کے ساتھ کسی قسم کا ظلم, کسی قسم کا جھگڑا وہ ان مہینوں میں ممنوع ہے. ویسے تو ہمیشہ ہی ممنوع ہے, لیکن ان دنوں میں کیا ہوا اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور ان کے ادب کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.